Bismillahirrahmanirrahim. Today is the 15th of the July 2022 اور میں آج ایک ایسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جن سے بہت ساری چیزیں آپ کو بڑی مزیدار سی ملیں گی اس ویلاگ کے اندر. جن، چڑیل، روح، بس یہیں روک دیتا ہوں. اچھا، تو یہ جو ہے ویسے تو یہ ہاتھ دیکھتی ہیں، پامسٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں کو کچھ انٹیوشنس دیتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ نیچرلی بہت ساری فیلنگس دے دیتا ہے. تو میرے ساتھ آج رابعہ موجود ہیں اینڈ آئی ایم تھینک فل دیٹ شی از ہیئر. تو رابعہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پہلے کب احساس ہوا کہ یہ ہاتھ دیکھ سکتی ہیں آپ، یا ایسی کوئی آپ کو فیلنگ آئی یہ، اور کسی آدمی کو کیا وہ کتابیں پڑھتا ہے پھر وہ جو ہے پامسٹ بنتا ہے؟ بیسکلی میری مدر پامسٹ تھی اور تقریباً مطلب بچپن سے ہم ان کو دیکھ رہے تھے، وہ پام ریڈنگ کر رہی تھی. وہ گریجولی جو لوگ آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ آپ کی بات صحیح ہو رہی ہے. پھر ان سے آہستہ آہستہ میرے میں انٹرسٹ پیدا ہوا. کچھ وہ بکس پڑھتی تھیں، کچھ ان کو بھی انٹیوشن تھی، تو بس اس کے ساتھ پھر میرا انٹرسٹ پیدا ہوتا گیا. اور ویسے بھی مجھے ہارر موویز اچھی لگتی تھیں، اس طرح کی چیزیں مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی تھیں. تو شاید میں بھی پھر اللہ نے 13 سال کی عمر میں آپ نے ایک دفعہ روئی تھی آپ کسی چیز کے لیے، وہ کیا تھی؟ میں ان چیزوں سے ملاقات کرنا چاہتی تھی. آپ جو کہ یہ جو سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان سے ملاقات کرنا 13 سال کی عمر میں؟ ہاں، مجھے کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیسی ہے، وہ کیسی دکھتی ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میں ان کو جان پاؤں. مگر یہ کیا کوئی جن چڑیلیں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. قرآن پاک میں ذکر اگر میں ہے گنتی میں کہوں کہ 5 10 15 دفعہ، تو کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے 30 ٹائمز ہوا ہے. اور قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ جن پہ پوری صورت اللہ نے بتا دی. تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ وہ مخلوق نہیں ہے؟ اچھا چلیں، یہ تو بات آپ نے اسلامی کر دی، ٹھیک ہے، اس پہ تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. سو سب سے پہلے جب آپ کا یہ انکاؤنٹر ہوا کسی جن یا ایسے سے، تو یہ جن کیا میل ہوتا ہے اور جو وہ فیمیل ہوتی ہے وہ چڑیل ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں. اچھا، ان میں سے ہاں مختلف ہیں. کچھ پودنے ہیں وہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ چائنیز سے فیس کے ہوتے ہیں. کچھ لمبے ہوتے ہیں، کچھ بہت ٹال ہوتے ہیں اور وہ خطرناک ہوتے ہیں، جن کو دیو بھی کہتے ہیں. اچھا ہاں، وہ زیادہ تر وہ جو دیو ٹائپ چیز ہیں وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں. اچھا، دیو ہوتے ہیں، پودنے ہوتے ہیں، جنیں ہوتی ہیں، چڑیلیں ہوتی ہیں، اور کوئی اور بھی کیٹیگری؟ زیادہ یہی چیزیں میجر جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہیں. ابھی تک تو انہی سے ہی ہوا، ابھی تک اور نہیں کسی سے ملاقات ہوئی. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ اور دیو کے بارے میں ذرا سب سے پہلے بتا دیں. دیو جو ہے وہ بہت شیطان کی ایک قسم ہوتی ہے اور وہ بہت ٹال ہوتا ہے، مطلب لائک 11 فیٹ یا ابو دیٹ. اصل میں تو ان چیزوں کو اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے ایسی ہمیں آئز دی ہیں کہ اس میں اللہ نے ایک پردہ رکھا. یہ چیزیں ہمارے اراؤنڈ ہوتی ہیں ہر جگہ، کھاتی پیتی، ہماری طرح ہنستی بولتی کھیلتی. بہت سارے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں ہمارے گھر میں ہم جیسے سوتے ہیں کچن میں ایسے لگ رہا ہے کھانے پک رہے ہیں. ان کی باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں. اور تو وہ آپ ہی کے جو سے راشن میں سے چیزیں بنا لیتے ہیں؟ نہیں، ان کے اپنے ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ہم انہیں آپ ہی کے کچن میں جو سے بنا رہے ہوتے ہیں وہ. ہاں، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہماری چیزیں برتن ہلے ہوئے ہیں اور لیکن وہ ان کے ہمیں نظر نہیں آتے کھانے، لیکن برتن وہ ان کی آوازیں ہمارے استعمال کر لیتے ہیں. نہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ان کے برتن ہوتے ہیں، آوازیں آتی ہیں. برتن بہت کم ریئر ہلتے ہیں. یہ چیزیں اصل میں ان کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم ان کو ڈسٹرب کر دیں کسی وجہ سے یا یہ ہمیں دکھنے لگ جائے. بعض بچے ہوتے ہیں جن کو نظر آنا شروع ہوتا ہے، ان پہ یہ حاوی ہو جاتے ہیں. بچوں پہ بہت ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ ایک تو بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں نا. اچھا، تو وہ بچے آپس میں کھیلتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور زیادہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کو بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی شکل اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، تو انسانوں کو یہ بہت پسند کرتے ہیں. اگر زیادہ جس گھر میں جنات ہو تو میں کہتی ہوں میررز لگا دے. جن گھر میں جنات تنگ کرتے ہیں وہاں سے یہ جنات بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو نہیں وہ دیکھنا چاہتے، انہیں اپنا ریفلیکشن نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ بچوں کو وہ لوگوں کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا دیو جو کیٹیگری ہے اس کے اندر شیطانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. اچھا، جن بھی اگر آپ ان کو تنگ نہ کریں، ان کو چھیڑے نہ یا کسی نے جادو کے ذریعے نہ بھیجو،
تو یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. اچھا یہ پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد یہ عام گھروں میں بھی ہوتے ہیں یا ہم نے تو سنا ہے کہ یہ وہاں جا کے رہتے ہیں جہاں پہ؟ جی پہلے یہ ویرانوں میں رہتے تھے. اب ظاہر بات ہے ہر طرف کنسٹرکشن ہو رہی ہے, لوگ کھیتوں کو توڑ کے گھر پلازے اور وہ سارا کچھ بناتے جا رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے ان کو بھی تو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں, ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی ہیں. اور یہ جس طرح اب اس زمین پہ 7 ارب لوگ ہیں تو آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کتنے جن ہوں گے, کیونکہ اتنی بڑی اگر ان کی عمر جن ہم سے بہت زیادہ ہیں, اس کی 7 ارب سے زیادہ جو بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ان کی 20-20 ہزار سال زندگی ہوتی ہے. ان کو سردی گرمی لگتی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, ہاں لیکن ان کی زندگیاں کیونکہ سیاچن میں بھی رہ رہے ہوں گے, کیونکہ ان کی زندگیاں بہت لمبی ہیں. تو ظاہر بات ہے جو 20,000 سال سے زندہ ہیں اور وہ اتنے سارے ہیں تو وہ کتنے ہوں گے؟ تو وہ بہت سارے ہیں. اور قرآن پاک میں ذکر ہے. چلیں اب آتے ہیں آپ کے فرسٹ انکاؤنٹر ود دس تھنگ. 13 سال میں آپ کو یہ غم لگا کہ مجھے کوئی جو ہے چیز دکھائی دے, تو آپ جو ہے کون سی عمر میں سب سے پہلے آپ کو؟ سب سے پہلے جو میں نے اس چیز کو دیکھا تھا اس وقت میں 16-17 ایئرس کی تھی, اور میری امی اور ہم لوگ باہر کھڑے تھے, بارش ہو رہی تھی, تو ایک گولے کی شکل میں, آگ کے گولے کی شکل میں کوئی چیز ہمارے پیچھے آسمان سے اٹھتی ہوئی آئی ہے. شاید دعاؤں کا یہ اثر تھا, تو لیکن ہم سب لوگ اندر بھاگ کے چلے گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ ہمارے گھر میں میں رات کو نکلی, مالٹے کے درخت تھے تو میں رات کو مالٹے توڑنے جا رہی تھی, تو اتنے میں ایسے لگا کہ پورے درخت ہوا کے ساتھ جھک گئے ہیں. اور مطلب یہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی نظر آئے, میں اکیلی نہیں تھی, 2-3 لوگ میرے ساتھ تھے جنہوں نے سب نے دیکھا. ورنہ ایک دیکھے تو بندہ کہ ہمیں شاید مغالطہ ہو گیا, لیکن وہ نظر آیا سب لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا. مگر آپ نے یہ جب دیکھا تو آپ کو ڈر لگا؟ ہاں اس وقت لگا تھا, اس کے بعد نہیں. اب تو ہم ہنستے ہیں اس باتوں کو یاد کر کے. اچھا اب آپ کو یعنی کہ اگر آپ کو آپ کو جن نظر آ جائے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں اب نہیں لگتا. اچھا اب ان لوگوں میں سے تھوڑا سا مخاطب ہوتے ہیں جو کہ جن کو دیکھ کر کے یا سوچ کے یا اندھیرے کمرے کو کہ اس میں خدا نخواستہ یہ ہو کمرے گھر کے اس کونے کے اندر وہاں پہ وہ جن رہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں, ان سے کیا کہیں گی آپ؟ میں ان سے یہ کہوں گی کہ سب سے بڑی اس میں جو خرابی کی ہے نا, وہ ہمارے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس سے کی ہے, جنہوں نے جنوں کی کہانیاں ہمیں بچپن میں سنائی ہیں. بجائے وہ ہمیں نبیوں کے واقعات سناتے, وہ ہمیں جنوں کی کہانیاں ہیں کہ وہ جن آئے گا بچوں کو ڈرا ڈرا کے سلانا, تو وہ خوف بچوں میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا. اور وہی چیز جو ہے نا, وہ خوف بڑے ہو کے وہ آپ اس چیز سے تو نکل جاتے ہیں, لیکن وہ انکانشیسلی وہ خوف آپ کے اندر بیٹھ جاتا ہے, اس لیے ہم ان چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. ذرا سی بھی چیز ایسی کچھ ہوتی ہے تو ہم ڈر زیادہ جاتے ہیں, جب کوئی اتنی ڈراؤنی چیز نہیں ہوتی. وہ کبھی کبھی لائٹیں جلا دیں گے, کچھ چیزیں چھیڑ دیں گے, تو اصل میں ڈرنا نہیں چاہیے ان سے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی جو ہے وہ لائٹ جل جائے تو آپ بس دیکھ کر کے کہیں ہاں بس ٹھیک ہے, اوکے کوئی بات نہیں, لائٹ تنگ کر رہی ہوگی انہیں, لائٹ تنگ کر رہی ہوگی. بالکل. اور آپ اگر وہ اردو بولتے ہیں, وہ جس جگہ کے ہوتے ہیں وہ وہی لینگویج بولتے ہیں. ہاں, اور لیٹس سپوز آپ کی لائٹ جل گئی ہے تو آپ کہیں کہ یار میں لائٹ بند کر دوں. ہاں بالکل, آپ ان سے بات کریں. بالکل, کئی لوگ آگے سے وہ جواب دیں گے. نہیں, وہ جواب نہیں دیں گے, وہ پتہ چل جائے گا انہیں, کہیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں جان رہے ہیں اور یہ ہم سے ڈر نہیں رہے. ہاں ڈرنے جب آپ لگ جاؤ گے پھر وہ آپ کو تنگ کریں گے, کیونکہ یہ بہت نوٹی جو ان میں چھوٹے, کیونکہ ان کی ایج بہت سلولی بڑھتی ہے, تو جو ان کی سمجھے کہ 10,000 سال کا بھی جو جن ہوگا نا, اس کا مینٹل لیول جو ہے وہ 12-13 سال کے بچے جتنا ہوتا ہے. 10,000 سال کا جن جو ہے وہ 10 سال کا ہوگا. ہاں, اس کا مینٹل لیول ہمارے انسانی بچے کا ایسا ہوگا. اینڈ واٹ از دی ایج ایٹ وچ دے ڈائی؟ لمبی ہے, 50 سال, کیونکہ بہت سارے ہمیں واقعات ملے کہ 1400 سال کے بعد بھی صحابی ایک جن ملے ایک بزرگ کو. اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1438 سال پہلے گزر گئے, ان کی زمانے کے جن آج زندہ ہوں. ہاں ملے ہیں لوگوں کو. تو آپ کو کوئی ملا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں, لیکن میرے جو دادا تھے ان کی, وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی دکانوں پہ قرآن پاک خرید کے جنات لے کے جاتے تھے صحابی جن. اور بڑی آپ کو جس عمر کے جن ملے ہیں آپ ایج بتا سکتی ہیں یا بس وہ جن ہی؟ مجھے بچے ہی, مطلب بچوں کی فارم میں زیادہ نظر آئے ہیں, کچھ ڈارک اس فارم میں لمبے نظر آئے ہیں, لیکن ایج ہم ان کو نہیں کر سکتے. اینڈ ایز دے کم, جس وقت وہ آتے ہیں تو آپ پہ کیا جو ہے کیفیت ہوتی ہے؟ زیادہ جو ہوتا ہے ایسے تو پرابلم نہیں وہ کرتے, نظر ہی آ جاتے ہیں بیچارے اور انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن جو لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں
وہ خطرناک ہوتے ہیں اس بندے کے لیے جس پہ ہوتا ہے، اس پہ اس کو حاوی ہو تنگ جاتا کرتے ہیں. ہاں، اور اس کا لانگر ٹرم پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ان کی نشانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے پوٹیشیم، کیلشیم، سوڈیم یہ سب لو رہنے لگتے ہیں اور یہ آپ کی باڈی سے خوراک لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بندے بیمار ہو جاتے ہیں لمبے ٹائم تک. اور وہ تو یہ کہ پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، بہت لیٹ پتہ چلتا ہے. تو جب میں نے ان کے ٹیسٹ کروائے تو ان کی ساری چیزیں ایچ بی وغیرہ اور ساری چیزیں کم ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے جسم سے خون سے خوراک لیتے ہیں. How do you get a feeling that this person has a jinn over? اس کے اوپر جن ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر جس پہ ہوتا ہے وہ میرے سامنے خود بولنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ جن آپ کے سامنے آ کے ہاں، آپ سے کلام کرنا شروع ہو اینڈ آپ مجھے میرے سے جس طرح بات کر رہی ہیں ویسے آپ جن سے اس سے بات چیت کرنا شروع ہو جاؤں گی. میں اس سے، وہ مجھ سے کہنا شروع ہو جائے گا، بات کرنا شروع ہو جائے گا. اچھا، ہاں، اس طرح سے. کبھی آپ نے پھر اگلی دفعہ جب آپ نے اس سے ملنا ہے آپ نے کب ہیو یو ایور آسکڈ ہسٹری فرام دی جن؟ ادھر ادھر کی باتیں نا، ادھر ادھر کی کچھ باتیں یار یہ بتاؤ ہاں کچھ باتیں، لیکن یہ قائد اعظم کے زمانے میں کیا ہوا. ہاں، جھوٹ بولتے ہیں یہ جن جھوٹ بولتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں. اچھا. اور مذاق بہت کرتے ہیں اور فنی سے ہوتے ہیں. جیسے بچے جیسے ہوتے ہیں نا ٹین ایجرز ٹائپ، اس طرح کے جو خطرناک بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو ذرا ان کی خطرناکی ہوتی ہے. اچھا، وہ کون بھیجتا ہے ذرا یہ بتائیے. وہ یہ کہ جو عمل شمل جن لوگوں نے کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے حاوی کیا ہوا ہوتا ہے. تو جو بائیڈن پہ کوئی جن کیوں نہیں بھیجتا؟ کدھر نہیں بھیجتا؟ جو بائیڈن پہ کیوں نہیں بھیج دیتا؟ نہیں مگر سوچیں نا آپ کی یہ جو ہے اصل میں یا جو ہے مطلب میں ویسے تو ان کی عزت کرتا ہوں لیکن مودی صاحب پہ کیوں نہیں جن کوئی بھیج دیتا؟ یہ لوگ تو بہت، ان کے اوپر بھی چیزیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں. ان کے تو پتہ نہیں کتنے کتنے صدقات و بکرے سارے یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بہت صدقات و چیزیں دیتے ہیں. تو یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون والے لوگ جن سے عمران خان پہ جن بھیجتے ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر کوشش کرتے رہتے ہیں. اوہ اچھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو اسی لیے جن سے یہ ہائر پوسٹ پہ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سپرسٹیشس. بالکل یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت صدقے دیے جاتے ہیں اور یہ بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کے پاس آ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی پہ جن بھیج سکتی ہیں؟ نہیں، میں نہیں بھیج سکتی کیونکہ میں نے ان کو ایسے کبھی بھی قابو نہیں کیا. کیونکہ میں کہتی ہوں وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو آزاد ہے. اللہ نے آزاد پیدا کیا، آزاد ہی رہنا چاہیے. اچھا، یہ جو کچھ مولوی جو ہے جھاڑو مار مار کے جو سے جن نکال رہے ہوتے ہیں وہ کیا آپ نے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جھاڑو مار کے نہیں نکالا جاتا. اگر آپ اللہ کے کلام پڑھیں اور ان کو آرام سے کہہ دیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ کی مخلوق ہے، آپ نے بھی جان دینی ہے، وہاں جہنم جنت دونوں چیزیں تیار پڑی ہوئی ہیں، آپ نے کہاں جانا ہے. تو جو ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے اسی وقت. اچھا، ایک تعلیم سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں. گاؤں کے اندر مختلف عورتیں، مرد، بچے یہ دیتے جن چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی ہے جناب والا ذرا پیر بھاری ہوئے ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں میں ذرا یہ کم رجحان ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان پہ جن بھی کم چڑھتے ہیں. تو یہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اب پڑھے میرے پاس، جیسے میں اس فیلڈ میں ہوں، میں آلموسٹ 15 سے 20 ایئرس، تو مجھے بھی اس ساری چیز کو کہ پڑھی لکھی لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں اور واقعی کسی پہ واقعی ہوتا ہے. میرے پاس کچھ ایسی آئی ہیں اور اس کے پھر پتہ چل جاتا ہے وہ اس وقت. اگر سائیکلوجیکل ہو تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اور جیسے اگر سچ مچ میں ہے تو وہ آپ کو چیزیں، آپ کی ادھر ادھر کچھ چیزیں گرانا شروع ہو جائیں گے، آپ کو نوائز آنا شروع ہو جائے گی. وہ اپنا آپ بتاتے ہیں، اگر وہ ہیں تو وہ بتائیں گے. Have you ever ویڈیو ٹیپ دم؟ کوئی ویڈیو ٹیپ کیا آپ نے؟ نہیں، ویڈیو ٹیپ نہیں کیا. کیونکہ وہ ایک دم ایسے اچانک وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پاس اس وقت ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ویڈیو ٹیپ کریں. لیکن 3-4 دفعہ باقاعدہ ہم نے وٹنس کیا اس کو اور سب لوگوں نے. آپ جس وقت بات کر رہی ہوتی ہیں سو اٹ از اونلی ون سائڈ وائسز وچ یو کین ہیئر، دوسرا آدمی نہیں سن سکتا. ہاں، کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو دوسرا نہیں سن سکتا. بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے. پہلے تو میں ان آوازوں پہ زور نہیں دیتی تھی. جیسے کوئی آتا ہے ملتا ہے تو مجھے اس کا حل علاج بتا دیا جاتا ہے. جیسے ابھی ایک پیشنٹ آئی تھی اور ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو میں نے بس اس پہ ایک دم اللہ کی طرف سے جیسے آواز آتی ہے کہ آپ سورہ یا نورو پڑھ کے تو آپ ایک پٹی پہ دم کر کے پانی اس کو بھگو کے اس کی آنکھوں پہ رکھ لیا کریں. وہ اس نے کیا تو ماشاء اللہ اس کی آنکھوں کو بالکل آرام، بغیر کسی دوائی کے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جہاں اللہ خیر پہنچانا چاہتا ہے. تو گوئنگ بیک اے بٹ، آپ نے کہا کہ جو بائیڈن کے کچھ جو ہے وہ ایلچی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جو کس کے جنوں کو بھگا رہے ہوں گے.
ہاں بالکل، یہ سو لوگ اپنی پروٹیکشن اور ان چیزوں کے لیے بہت سارے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ بادشاہ جو پرانے زمانے میں اگر آپ سنیں وہ جو فرعون کا واقعہ ہے کہ اس کے بھی جادوگر تھے, مطلب انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ نیک بندہ ہوگا تو وہ اللہ والے کو ہی رکھے گا, اور اگر وہ غلط ہوگا تو وہ جادو وغیرہ کی چیزوں کو رکھے گا. اگر جسٹ ٹو ٹاک, کیونکہ آپ ایک ریلیجیس خاتون بھی ہیں, ایک آدمی جو ہے نمازیں پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور کوئی جو ہے کسی کے اوپر جن چڑھوا دیتا ہے, اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ جو ہے کبھی رابعہ کے پاس پہنچے ہی نہ, اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو, اور وہ اللہ کے پاس مر کے پہنچے تو وہ کہے جی میں نے تو جن بھی مار دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جادو سے اور جنات سے اگر ڈیتھ ہوئی ہے اگر, تو وہ ظلم ہوا ہے, ظلم ہوا ہے تو وہ شہید ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اگر کوئی مر جائے جادو کے ذریعے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے جادو سے مرے ہوئے لوگوں کو دیکھا, اور ان کی قبر 8 مہینے کے بعد کھولی گئی. وہ کوئی جنگ پہ نہیں لڑے تھے یا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, ان کی باڈی ایز اٹ از پڑی ہوئی تھی قبر کے اندر 7 مہینے کے بعد, خوشبوئیں بھی آ رہی تھی, جسم بھی نہ رہا تھا, یعنی شہادت کی موت. تو وہ اس کا اللہ نے کمپنسیٹ, وہ تو آپ کو سوئی بھی چبھے گی تو اللہ نے کمپنسیٹ کرنا. ہاں جب ایسی پریشانی ہو جائے تو آپ نے دعا ضرور اللہ سے مانگنی ہے. دعا اللہ ہی آپ کے لیے راستے نکالے گا, اور آپ کو کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوابوں میں بتایا جا رہا ہے میرا, وہ میرے پاس آ رہے ہیں, میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں, تو وہ اللہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے نا, اللہ نے اپنا سسٹم رکھا. مگر آپ تو دیکھیں اب یا حبیبو یا قیومو یا اس طرح کی چیزوں کو بھیج کے رفع کر رہی ہیں. سو ناؤ دی کرسچنز اور دا ہندوز وہ کون سا کلام پڑھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیے میں بتاؤں کہ جو ہندوؤں کا بھی جو بیسک, جب ان کو جو ان کی آپ کتابیں پڑھیں اور جو سارا کچھ ہے اس میں یہ پہلے اسلام کا ہی مذہب تھا, جن کو انہوں نے اب دیوتا اور اپنا مان لیا, یہ سب نبیوں میں ہی تھے. ان کے نام چونکہ ہمیں نہیں پتہ, تو انہوں نے بعد میں ان کو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, انہوں نے منع کیا کہ میری شکل کوئی بھی چیز ایسے نہ بناؤ کہ بعد میں مجھے بھی بنا دیا جائے. تو وہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہی ہے اوپر والا, یعنی کہ اللہ, مانگ وہ بھی اللہ سے رہے ہوتے ہیں. نیچے مگر وہ کون سا ایسا کلام پڑھتے ہیں, مطلب وہ تو اوم پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی جو جو کرسچنز ہوں گے وہ اپنی انجیل سے کچھ پڑھتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کہے گا یہ نہ حیو نہ قیوم ہو, نہ اس نے پڑھا ہے اور اس نے کہا ہے مائیکل تو کرو گے تو ٹھیک ہو جائے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہے تو کرنا تو علاج اللہ نے ہے. مانگ جب یہ اوپر والا کہہ رہے ہیں تو مانگ یہ اللہ سے ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ گاڈ, تو گاڈ اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تو سب کا ایک ہی, اصل تو پیدا کرنے والا وہی ہے, تو مانگ اسی سے رہے. اور اللہ نے مختلف طریقوں سے شفا دینی ہے, وہ جس کو جس طرح مرضی دے دے, ٹھیک ہے. کسی کی دعا سے دے دے. کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں, ایک دفعہ معافی مانگتے ہیں اللہ سارے گناہ دھو دیتا ہے پل بھر میں. اچھا اب یہ تو ہم سائنٹیفک باتیں کریں, تھوڑا سا آتے ہیں اسپوکی اسٹوریز, مطلب جو کہ آپ کے ساتھ ایسی ہوئی ہو جس کے وقت آپ بھی ڈر گئی ہوں, اور ایسا جو کہ اب آپ کہتے ہیں کوئی اگر یہ ہل جائے اور کوئی برتی بند ہو جائے تو مجھے اب کچھ نہیں ایسا ہوتا. تو وہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ بھی ایک دفعہ گھبرا گئیں کہ یار یہ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ 4-5 اس طرح کے انکاؤنٹر ہو چکے ہیں. جو ایک 4-5 سال پہلے میری بہن آئی تھی, اس کی بیٹی تھی, میرے بچے تھے, تو وہ ہمارے گھر میں ایک صوفہ پڑا ہوا تھا, تو اس کے نیچے سے کچھ کپڑے ایسے باہر نکلے, تو ہم سمجھے پہلے کہ بچہ ہے کوئی نیچے گھسا ہوا ہے. تو میرے بیٹے کو بلایا میری بہن نے, تو وہ نہیں تھا, وہ دوسرے کمرے میں تھا. اس نے آ کے اس کو پش کیا تو وہاں پہ دھلے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے تھے, تو ایک پینٹ اٹھ کے اس میں چلنا شروع ہو گئی, باقاعدہ اچھل کے آنا شروع ہو گئی. تو بس ہم نے پھر اللہ کا نام لیا, اور وہ سمجھے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک وہ آئی ہے اچھل کے. تو ہم ڈرے ہیں. تو عالم یہ ہے کہ حافظ قرآن مولوی صاحب تھے, ان کو بلایا, تو انہوں نے کہا میں نہیں جنوں کو کر سکتا, حافظ قرآن جس کے. تو ہمارے یہاں خوف اور یہ چیزیں سوچے کہ حافظ قرآن کے اندر تو فائدہ کیا اس چیز کا, لیکن ہم نے سمپل اللہ کا کلام, اللہ کو اس وقت. یہ آپ کے گھر پہ ہوا؟ جی میرے گھر پہ ہی ہوا, اور وہ ٹھیک ہو گیا, پھر اس کے بعد کبھی بھی وہ چیز نہیں ہوئی. تو یہ ہوتی ہیں چیزیں, ان سے ڈرنا نہیں ہے, ان سے گھبرانا نہیں ہے, اور اللہ کی سپورٹ کرنا. اللہ دیکھیے اصل میں ان کا بھی خالق اللہ ہے, اور ہمارا بھی خالق اللہ ہے. ہم نے اللہ کی پروٹیکشن میں اصل میں بات یہ کہ ہم لوگ اللہ کو اس طرح سے پکار لے رہے جو حق ہے اللہ کو, تو اسی لیے یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اچھا یہ آپ نے ابھی کا بڑی مزدار جملہ بول دیا کہ ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں. بالکل. تو ابھی جس نے یہ بولا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, وہ واپس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, کیونکہ آپ ہاتھ بھی دیکھتی ہیں.
کیا مطلب گھبرا رہا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے واپس اچھا آ رہے ہیں. گھبرانا نہیں دعائیں ان کے لیے تو الگ سے دعائیں ہیں ہم سب کی. نہیں مگر وہ آ رہے ہیں, آپ کے جو ہاتھ دیکھا ہوگا آپ میں نے ان کا نہیں دیکھا, آپ نے ان کا میں ان سے نہیں ملی ہوں. نہیں مگر آپ نے نہیں میں نے ان کا ہاتھ نیٹ پہ ہاتھ نہیں ان کا کہیں پہ نہیں مجھے ابھی تک نہیں ملا. اچھا ہاں لیکن ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ایک دلیر بندہ ہے, کیونکہ یہاں پہ اب ایسے ہی چاہیے, چور ڈاکو ڈرپوک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یوں کیجیے گا کہ ان کا نیٹ پہ ہاتھ اویلیبل ہے, ہم آپ کو بھجوائیں گے, تو آپ اس کو دیکھیے گا اور پھر آپ بتائیے گا, اور اپنے جذبات کو آری رکھ کر کے بیچ میں سے پھر آپ بتائیے گا کہ ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے, کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کویکس, یعنی کہ کتنے % لوگ جو ہے وہ یہ جنوں اور اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں وہ, اور کہتے ہیں ہم قابو کر لیتے ہیں, اور اقرار کے پروگرام بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہے سر عام ٹائپ کے, وہ کویک یعنی نقلی ہوتے ہیں, وہ آپ بہت نقلی زیادہ ہیں. اچھا جینوئن لوگ بہت کم ہیں, بہت کم ہے. جیسے میں 2-3 جینوئن لوگوں کو جانتی ہوں, ایک کو اسپیشلی میں زیادہ کہوں گی جن کو خواب میں مجھے دکھایا گیا اور میں ان سے ملی. اچھا ٹھیک ہے, تو خواب آپ کو آتے ہیں؟ ہاں خواب آتے ہیں, اور اس میں بڑی گائیڈنس. خواب اس زمانے میں جو دجال کا دور ہے آنے کا, اس وقت یہ سچے خواب لوگوں کو بہت زیادہ آئیں گے, بہت زیادہ آئیں گے. اللہ کی مطلب ڈائریکٹ, کیونکہ اتنا فتنے فساد اور اتنے گن پھیل چکا ہے کہ آپ اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اس طرح سے آپ کے ہونے کا ایک فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ خواب آتا ہے, کبھی گھوڑے نظر آتے ہیں, کبھی سانپ نظر آتے ہیں, کبھی بہت خوبصورت سبز رنگ کی جو سا لش گراؤنڈ نظر آتے ہیں, کس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر خواب کا مطلب ہوتا ہے, اچھا یا برا. ہر کوئی خواب میننگ لیس. ہاں دیکھیں 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں, ایک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, ایک شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اور ایک نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. جو نفس کی طرف سے ہمارے سائیکولوجیکل ریزنس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ سننے والے نے کرنا ہوتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ خواب کیسا ہے. دوسرا یہ کہ جب سچا خواب ہوتا ہے تو جب آپ اٹھتے ہو تو آپ کے جسم پہ ایک لرزہ, ایک کیفیت ہوتی ہے سچے خواب کی. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فجر کے وقت کا خواب, لیکن بہت سارے لوگوں کو مختلف ڈفرینٹ ٹائمنگ میں بھی خواب آتا ہے. وہ ہر ایک کی اپنا روحانی لیول ہوتا ہے کہ اس وہ کس خواب کس ٹائم پہ دیکھتا ہے. لیکن سچا خواب جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, اور اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ بھولتے نہیں ہیں لائف ٹائم. اچھا, جب میں ان کی گائیڈنس کے لیے, لوگ کہتے ہیں جناب والا دے سی سم ڈیڈ, وہ جناب والا میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا, بڑے خوش ہیں, سفید رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, وہ آئے ہیں, انہوں نے کہا, میں نے کہا وہ آپ تو زندہ ہیں, آپ کہا جی میں زندہ ہوں, فلانا وہ پھر فلانا, تو وہ بڑی خوشی. اب اس خواب کا مطلب کیا لیا؟ مجھ سے بہت لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, کیونکہ میں خوابوں کی تعبیر بھی بتاتی ہوں. تو فوت ہوئے ہوئے لوگوں کا کچھ دینا, گفٹ کرنا, ان کی اچھی حالت, ان کے وہاں اچھے مقام کو بتاتا ہے. اگر وہ آ کے آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں یا پریشان لگ رہے ہیں تو آپ ان کو پڑھ کے بخشیں, ان کے نام سے آپ صدقہ خیرات کریں, وہاں ان کو ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ لوگوں کو خواب یہی آتے ہیں اپنے فوت ہوئے ہوئے لوگوں کے بارے میں, بہت زیادہ. صدقہ خیرات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ریڈ اشارے پہ کھڑے ہیں لوگوں کو پیسے دیں؟ ہاں آپ ان کو دے دیں, آپ ان کے لیے پانی کا کہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے ہاں وہ لگوا دیں, آپ کچھ بھی کر دیں وہ. اور اولاد کا اسپیشلی کرنا صدقہ جاری ہے. وہ وہاں پہ پہنچتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں, میری والدہ فوت ہو چکی ہیں, تو میں نے ایک نوکرانی کو ایک لائٹ پنک کے ساتھ, بیبی پنک کے ساتھ, بڑے پنک فلاورس کے ساتھ ایک جوڑا گفٹ کیا, جو میری فیملی کسی اور ممبر نے وہ خواب میں دیکھا کہ یہ اس نے میرا جوڑا مجھے بھجوایا ہے, پہنا ایک میڈ نے ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کو وہاں پہ خواب میں وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے پہنا ہوا تھا. تو یہ بعض لوگ, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی بس جو ان کا عمل تھا بہت ہوئے ختم, ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ کی کیا ہوا. اچھا, آپ کے جو پیارے دنیا سے گزر گئے ہیں, آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, ہم ان کے لیے خیرات کر سکتے ہیں, کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں, پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے اس کو دوائیاں, بالکل جو آپ کریں گے وہ پہنچے گا. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنی آپ مخلوق کی خدمت, میں سب لوگوں کو یہ کہوں گی جو میرا لیسن ہے, کہ اگر آپ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائیں. اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. آپ کو اپنے لیے کچھ مانگنا بھی نہیں پڑے گا, بن مانگے اللہ آپ کو دینا شروع کر دے گا. I think so. I have many more questions to ask, لیکن آج کی نشست میں ہم نہیں کریں گے. You have guided so many things.
ون تھنگ وچ آئی گیدرڈ آئی تھنک سو، میں تھوڑا سا پہلے بھی نہ ڈر تھا لیکن اس معاملے میں تھوڑی سی انہوں نے میری طاقت اور بڑھ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ کتاب گر جائے اور اگر یہ چیز گر جائے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ سے صرف کھیل رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہاں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو ایسی کوئی پریشانی کی بھی بات نہیں ہے آپ کو اگر یہ والی چیز ہو گئی ہے۔ مگر ایک چیز آخر میں یہ کرتے کرتے پھر ایک سوال کریٹ ہو گیا میرے دماغ میں، کیونکہ سوال تو بہت سارے، آپ خود جو ہے جنوں کو دیکھ سکتی ہیں، آپ خود جو ہے وہ پہچان جاتی ہیں اس کمرے میں جن آ گئے ہیں، یا چڑیلے آ گئے ہیں، یا پودنے بچے، ہاں بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، تقریباً سمجھے 4 فیٹ کے، 3 سے 4 فیٹ، 3 فٹ مطلب ان کے بیچ میں جن سے قد جن کا وہ ہیں، تو وہ بیچارے آپ کے گھر میں کیوں آ رہے ہیں؟ وہ تو کہیں گے ہم چھٹی کرا دیں گے مجھے۔ وہ آتے یوں ہیں کہ جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں نا، ان کے ساتھ وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں ان میں کچھ بعض اوقات خطرناک چیز بھی ہوتی ہے، جیسے وہ میں نے آپ کو کہتے کہ بھیڑیے کی آواز آئی، اس کے ساتھ کوئی خطرناک چیز تھی، تو بعض آرام سے صرف دیکھ دکھ کے چلے جاتے ہیں، میں انہیں کہہ دیتی ہوں کہ آپ جائیں یہاں سے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے اور ہم آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں ایک سوال یہ، آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، آپ پہچان سکتی ہیں، اب لیٹ سپوز میرے پاس کوئی مرد خاتون آتا ہے اور جناب والا وہ الٹی سیدھی چیزیں کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، چلے جاؤ، اور میں جناب قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے جو سے پڑھنا شروع کر دوں، تو وہ چلا جائے گا؟ کیا وہ کہے گا نہیں سر ان کے پاس علم ہی کوئی نہیں، مننا ہی کوئی نہیں؟ ہاں اگر آپ نے ذکر اذکار اپنا کرتے رہے ہیں تو وہ چلا جائے گا۔ عام بندوں کے سامنے وہ آئے گا بھی نہیں، وہ آئے گا بھی نہیں، زیادہ آئے گا وہ ظاہر اپنے آپ کو وہیں کرے گا جہاں اس کو تکلیف ہوگی۔ ایک پڑھنے والا بندہ ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ جب وہ بندہ آئے گا تو وہ اس کو تکلیف ہوگی، اس کو اس کلام سے تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ اس بندے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو وہ پھر اپنا آپ ظاہر کرے گا۔ ہر بندے کے سامنے وہ چیزیں ظاہر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ایک اور بات بتا دیں کہ کیا یہ جو بھی وہ پیر ہیں، بے شک وہ جن کو دیکھ سکتے ہیں، تو کسی کو جھاڑو مارنے سے یا کسی کو تکلیف دینے سے وہ جن اس میں سے نکل جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا نہیں خیال، یہ کلام سے ہی نکلے گا؟ ہاں کلام سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے کرم سے، جی جی، جہاں اللہ کرنا چاہے گا۔ اس میں میری بھی کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ میں کوئی کہوں کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے جو کرنے والا، کرنا اللہ کی ذات نے اور وہی کرتا ہے۔ I'll put down the Facebook link of the میڈم، آپ وہاں پہ جو ہے جا کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میڈم بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔ آئی ایم سو تھینکفل کہ آج میرے کہنے کے اوپر وہ یہاں تشریف لائیں، اینڈ آئی تھنک سو کہانیاں تو اور بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ یو کین رائٹ ڈاؤن ان دا کمنٹس کارنر کہ کیا کیا آپ کے سوالات ہیں، وہ میڈم سے جا کے ڈائریکٹ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میڈم رابعہ، تھینک یو میم، تھینک یو، تھینک یو۔